فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 34۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 86۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سند خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ عام طور پر نہج البلاغہ سے پہلے لکھی گئی کتابوں میں مختلف انداز میں نقل ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر مؤلف نے اپنے نقطۂ نظر کے اعتبار سے اسے درج کیا ہے۔ وہ کتابیں یہ ہیں: اخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری، تحفہ العقول حرانی، مخلص میم ہے لام محلین برقی، اور مجالس شیخ مفید، پھر ہے مشکوات الانوار تبرسی، غرر الحکم آمدی، اور حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ اور اس کے حوالے سے مزید انفارمیشنز یہ ہیں کہ جس میں یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں صفات خالق جل جلالہ کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت کی گئی ہے۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ خطبہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نہج البلاغہ کے خطبوں میں اوصاف خداوندی کا تذکرہ ہم دیکھ چکے ہیں، جن کی طرف توجہ دینا انسان کی باطنی تربیت کے لیے بہت مؤثر ہے اور گناہوں سے باز رکھنا ہے اور نیکیوں کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اس جلدی گزرنے والی دنیا سے آخرت کے لیے اپنا زاد راہ تلاش کریں اور اپنی غرض خلقت کو فراموش نہ کریں۔ تیسرا حصہ، اس میں قرآن کریم کی اہمیت کا بیان ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس میں اپنے بندوں پر حجت تمام کی ہے اور ہر زمانے کے لیے اس میں فرامین موجود ہیں۔ چوتھا حصہ، اس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اپنی عمر کے باقی حصے کو گزشتہ خطاؤں کے ازالے میں صرف کریں اور شیطانی وسوسوں سے دور رہیں۔ پانچویں اور آخری حصے میں چند اوصاف رذیلہ یعنی برے اوصاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لوگ ان سے بچیں، اور کچھ اوصاف ذکر کر کے بہترین انسان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ان 5 اوصاف کے مجموعے سے غافل، بیمار دل اور مغرور قسم کے افراد کے لیے ایک شفا بخش نسخہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، یہاں پر جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ 5 حصے ہیں اور ایک نشست میں اس کو مکمل کرنا مشکل ہے۔ اس خطبے کو ہم انشاءاللہ 2 نشستوں میں مکمل کریں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ شروع ہوا ہے قد علم السرائر اور ختم ہوا ہے علی کل شیء پر۔ ترجمہ ہے کہ بے شک وہ پوشیدہ اسرار کا عالم اور دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، اسے ہر شے پر احاطہ حاصل ہے اور وہ ہر شے پر غالب ہے اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اور اب آئیے اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ اللہ تمہارے باطن سے آگاہ ہے۔ چلیے تفصیلات جانتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے کے آغاز میں اللہ کے 5 اوصاف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جن کی طرف توجہ دینے سے حق کو سمجھنے اور خود سازی میں مکمل مدد ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم ہر شخص کے رازوں سے واقف ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس نے ہر انسان کے باطن کو جانا ہے، وہ ہر انسان کے باطن کو جانتا ہے اور اس سے باخبر ہے۔ پھر ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے بعد وہ ہر چیز پر غالب ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نہج البلاغہ کے مفسرین کے ایک گروہ نے
جملہ اول و دوم کے ایک معنی سے تفسیر کی ہے اور انہیں ایک دوسرے کا مترادف قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں یہی معنی دیتے ہیں کہ خداوند عالم ہر شخص کے راز سے واقف ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ خبرہ ہا پر زبر آزمانے کے معنی میں ہے اور خبرہ با کے نیچے زیر آگاہ ہونے کے معنی میں ہے۔ خبرہ با پر زبر نہج البلاغہ میں دوسرے مقام پر آزمانے کے معنی میں آیا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس شخص کی مثال جس نے دنیا کو آزمایا ہے، انما مثل من خبر الدنیا، اس شخص کی مثال جس نے دنیا کو آزمایا ہے۔ لکھا ہے، اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ نامہ 31۔ لکھا ہے، توجہ رہے کہ حقیقت میں ہر جملہ ایک نئے معنی کو بیان کرتا ہے۔ ان لوگوں کی رائے جنہوں نے اسے آزمانے کے معنی میں لے لیا ہے زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ ہر چند جتنی آزمائشیں ہیں وہ سب آگاہی کا سبب ہیں۔ کبھی کسی چیز کی آزمائش اس چیز سے باخبر ہونے کے لیے کنایا ہوتی ہے۔ بہرحال ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمارے رازوں سے واقف ہے، یہاں تک کہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہماری بری نیتیں، ریاکاری، شرک اور برے اغراض سے بخوبی واقف ہے۔ ہمارا ظاہر اور باطن اس کے لیے یکساں ہے۔ یہ جملہ کہ لہ احاطہ بکل شیء کا جملہ خاص کے ذکر کے بعد عام کو ذکر کرنے کے مواقع میں سے ہے، اس لیے کہ گزشتہ جملوں میں انسانوں کے باطنی حالات پر اللہ تعالیٰ کے مکمل علمی احاطے سے متعلق بات ہوئی ہے، اور اس مذکورہ جملے میں تمام اشیاء عالم سے خدا کی آگاہی سے متعلق بات ہوئی ہے، جیسا کہ چوتھے اور پانچویں دونوں جملوں میں خداوند عالم کی قدرت مطلقہ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چوتھے جملے میں ہر شے پر اس کا غلبہ اور قہاریت مد نظر ہے، جبکہ پانچواں جملہ اس میں ہر چیز اور ہر کام کے انجام پر اس کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ان دو جملوں کے درمیان فرق اس طرح ہے کہ ہر کام پر قدرت یعنی اس کام کو وجود میں لانے پر قدرت رکھتا ہے، اور غلبہ ہے مراد چیزوں کے وجود میں آنے کے بعد ان پر خدا کا مکمل تسلط اور کنٹرول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے وجود میں آنے کے بعد اس کی قدرت اور حکمرانی سے نکل جائے۔ بہرحال یہ 5 صفات خداوند عالم کے علم و قدرت اور قدرت مطلقہ پر ایک شرح کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس پر توجہ دینے سے گناہوں سے بچنے کا ایک مستحکم عامل اور اطاعت پروردگار پر قدرت حاصل ہونے کے محرکات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبے کا خطبہ نمبر 86 کا دوسرا حصہ۔ جیسے کہ آپ کو آغاز میں بتایا کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ کہاں سے کہاں تک ہے نوٹ کیجئے۔ فل یعمل العامل، اور ختم ہو رہا ہے وَكَتَبَ أَجَالَكُمْ، اور ترجمہ یوں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ مہلت کے دنوں میں عمل کرے قبل اس کے کہ موت حائل ہو جائے، اور فرصت کے دنوں میں کام کرے قبل اس کے کہ مشغول ہو جائے، ابھی جب کہ سانس لینے کا موقع ہے قبل اس کے کہ گلا گھونٹ دیا جائے، اپنے نفس اور اپنی منزل کے لیے سامان مہیا کر لے، اور اس کوچ کے گھر سے اس قیام کے گھر کے لیے زاد راہ فراہم کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ترجمہ یہاں مکمل ہوا دوسرے حصے کا۔ لکھا ہے کہ لوگو اللہ کو یاد رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور اس کتاب کے بارے میں جس کا تم کو محافظ بنایا گیا ہے، اور ان حقوق کے بارے میں جن کا تم کو امانت دار قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی جہالت اور تاریکی میں رکھا ہے، تمہارے لیے آثار کو بیان کر دیا ہے، اعمال کو بتا دیا ہے اور مدت حیات کو لکھ دیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اب اس حصے کی شرح و تفسیر جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے زاد راہ تیار کر لیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس خطبے کے آغاز میں خداوند عالم کے علم، قدرت اور کائنات مخلوق کے رازوں سے آگاہی سے متعلق متوجہ کیا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک مقدمہ ہے اس دوسری تنبیہ کے لیے کہ جو اس خطبے کے دوسرے حصے میں آئے گی، وہ تنبیہ اور خبردار کرنے کا عمل جو تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ لوگوں کے لیے انجام دیتے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اپنی فرصت کے دنوں میں عمل کریں قبل اس کے کہ موت گلا گھونٹ دے، فرصت کے دن ختم ہو جائیں، اور مصروف ہونے سے پہلے فرصت کے دنوں کو تلاش کرو
قبل اس کے کہ گلا گھونٹ دیا جائے اور سانس لینے کی سکت بھی ختم ہو جائے، تو کوشش کرو۔ اس کے بعد اس عمل اور تلاش کے ہدف اور سمت کے تعین کے لیے اس سلسلے میں مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اور آئندہ کے لیے زاد راہ تلاش کرو اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے سامان مہیا کر لو۔ در حقیقت جملہ اول میں تلاش و عمل سے متعلق گفتگو ہے اور آخر کے جملے اس عمل کی سمت کو متعین کرتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جن ایام میں انسان کے پاس مہلت ہے ایک مبہم اور سربستہ تعبیر ہے جس کی تفسیر بعد میں آنے والے 3 جملے کر رہے ہیں۔ پہلے جملے میں اصل زندگی اور عمر کی نعمت کی طرف اشارہ ہے، دوسرے جملے میں کام کاج اور اہل و عیال کے مسائل کے مقابلے میں فراغت اور فراغ البالی کی نعمت کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرے جملے میں وفی متنفس ہی میں سلامتی کی نعمت اور تنگی، مشکلات اور دشواریوں سے محفوظ ہونے کی نعمت کی طرف اشارہ ہے، اور محد کا جملہ آخرت کے گھر کو تیار کرنے کی جانب اشارہ ہے کہ یتزود کا جملہ توشہ اور زاد راہ چننے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اس دنیا میں انسان سب سے پہلے گھر اور وسائل زندگی مہیا کرتا ہے، سفر کے وقت سواری تیار کرتا ہے اور پھر خرچہ و خوراک تیار کرتا ہے۔ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام تمام لوگوں کو تیسری تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے، جو حقوق تمہارے ذمے مقرر کیے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے لکھا ہے کہ معلوم ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ لوگ اس کی اور اس کے احکام کی حفاظت کے پابند ہیں، اور حقوق سے مراد بندوں کو بتائے گئے احکام اور حلال و حرام کے دستورات ہیں کہ کسی بھی قیمت پر اس کتاب اور حقوق کی حفاظت کی ذمہ داریوں سے کوتاہی نہ کریں۔ یہاں پر اس کے حوالے میں دیا گیا ہے کہ کتاب اور حقوق کی ضمیریں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ بعض نے حقوق کی ضمیر کو کتاب کی طرف پلٹایا ہے جو کہ سیاق کلام کے مناسب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس اہم تنبیہ کی دلیل کو بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ کہ خدا نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ تمہیں بے قید و بند کھلی جہالت اور گمراہی میں چھوڑ دیا، تمہاری ذمہ داریوں کو معین کیا ہے، تمہارے اعمال سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمہاری عمر مقرر کی جا چکی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت ان 6 مختصر جملوں میں ہر ایک کے اندر سبق آموز معنی و مفہوم پوشیدہ ہے جس کی گواہی آیات قرآنی دیتی ہے۔ سب سے پہلے خلقت انسانی کے بامقصد ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انسانی زندگی کے لیے پروگرام اور دستور العمل کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، تیسرے مرحلے میں پیشواؤں کے وجود اور انسانوں کے لیے علم و آگہی کے اسباب کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، چوتھے مرحلے میں انسانوں کی ذمہ داریوں سے متعلق بحث ہے، پانچویں مرحلے میں انسانی اعمال کے بارے میں خداوند عالم کے علم پر گفتگو ہے، جبکہ چھٹے مرحلے میں انسان کی عمر کے محدود ہونے اور اختتام پذیر ہونے سے متعلق گفتگو ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان ان معاملات پر توجہ دے اور پورے وجود کے ساتھ ان پر یقین رکھے تو کتاب خدا، احکام الہی اور امانتوں کی جس حد تک ممکن ہوگا پاسداری کرے گا۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی غرض خلقت کو جان لے اور خدا کے عطا کردہ مواقع سے فائدہ اٹھائے اور خدا کو ہمہ وقت اپنے اعمال پر حاضر و ناظر جانے، اور یہ بات نہ بھولے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی محدود اور اختتام پذیر ہے۔ یقیناً ان حقائق پر توجہ دینے سے انسان کے اخلاق اور رفتار پر مثبت اثر مرتب ہوگا۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 115، ترجمہ انورٹڈ کاما، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ایک اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 104 ہے، انورٹڈ کاما، کہ تمہاری طرف پروردگار کی جانب سے روشن دلیل پہنچ چکی ہے، اس کی روشنی میں حق کو دیکھو، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی اس سے چشم پوشی کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ سورہ
انعام آیت نمبر 104۔ سورہ محمد کے ذیل میں ارشاد ہوتا ہے، جو کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 30 ہے، کہ خدا تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، جو کہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 34 ہے، کہ انورٹڈ کوما کے جب ان کے اوپر موت آئے گی تو نہ ایک لمحے کے لیے جلدی ہوگی اور نہ ایک لمحے کے لیے دیر ہوگی۔ سورہ اعراف آیت 34۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبے کا تیسرا حصہ، جو کہ شروع ہو رہا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ اور ختم ہو رہا ہے عذاب شدید پر۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کوما کہ اس نے وہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے، اور ایک مدت تک اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان رکھ چکا ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے اپنے اس دین کو کامل کر دیا ہے جسے اس نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان تمام اعمال کو پہنچا دیا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے یا جن سے نفرت کرتا ہے، اپنے اوامر نواہی کو بتا دیا ہے اور دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور حجت تمام کر دی ہے، اور ڈرانے دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے، اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 86 کا تیسرا حصہ مکمل ہوا۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے تمام چیزوں کو بیان کرنے والی۔ لکھا ہے اس خطبے کے گزشتہ حصے میں بندوں پر اتمام حجت کے مسئلے کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، یہاں اس سے تھوڑی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے تم پر کتاب نازل فرمائی جو تمام چیزوں کو بیان کرنے والی ہے، وہ تمام امور جو انسانوں کی نجات اور سعادت سے مربوط ہیں ان کا بیان ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان اس قدر عمر دی کہ تمہارے لیے اور اس کے لیے اس آئین کی تکمیل کر دے جو اس کا پسندیدہ بھی ہے اور جسے اپنی کتاب میں بھی نازل کیا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ جی ہاں، اللہ نے ایسی جامع آسمانی کتاب نازل کر دی ہے کہ جس میں تمام الہی معارف اور مادی زندگی کا دستور ملتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے، جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے۔ ترجمہ: ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کر دی تاکہ وہ ہر چیز کو بیان کرے جس میں تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنی فرصت دی کہ تمام ضروری باتیں لوگوں کو بتائیں اور خدا کے دین اور آئین کو مکمل کر دیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ اور لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے مزید وضاحت کے لیے ایک خاص مورد کو بیان فرمایا، میم واو رے دال کو بیان فرمایا کہ انورٹڈ کوما کہ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل اور اپنے اوامر نواہی تم تک پہنچا دیے، اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت تمام کر دی، پہلے سے ڈرایا دھمکایا اور آنے والے سخت عذاب سے بھی ڈرایا، انورٹڈ کوما کلوز۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ان تعبیرات کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تعلیمات جو ان دو منابع یعنی کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کے لیے عذر یا بہانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے اطلاع نہیں تھی یا نہیں جانتا ہوں یا کافی حد تک اتمام حجت نہیں ہوئی۔ در حقیقت اس کا حقیقی اور روشن مصداق کلام خدا ہی ہے کہ ارشاد ہوا ہے، انورٹڈ کوما کہو کہ خداوند عالم کے پاس کافی حد تک حجت ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 149 ہم نے پڑھی۔ اور سامعین، اب ہم نقطہ عنوان سے پڑھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ جو چاہو وہ قرآن میں ہے، اور یہاں پر سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کا ایک جملہ لکھا ہے، وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ جو جملہ ہے یہ سورہ نحل کی آیت 89 سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی
اہم حقیقت کا حامل ہے جو سب کے لیے قابل غور و فکر ہے۔ یہ تو طے ہے کہ اس جملے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ قرآن معارف الہی کا ایک بڑا انسائکلوپیڈیا ہے جس میں مختلف علوم جیسے ریاضیات، جغرافیہ، کیمسٹری، فزکس کے جزوی مسائل سے لے کر علوم و فنون اور مختلف فلسفی مکاتب کا بیان ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ کتاب ان تمام چیزوں کہ جن کی خاطر قرآن نازل ہوا ہے اور جو اس کتاب آسمانی کے نزول کا اصل ہدف ہے، انسان سازی اور تمام امور میں بشر کی سعادت مندی جیسے دینی معارف مبدن و معاد، میم بے دال مبدا و معاد اور میم عین الف دال سے مربوط حقائق، اللہ خدا کے حضور انسانوں کے ذمہ داریاں، انسانوں کی ایک دوسرے کی نسبت ذمہ داریاں، اخلاقی مسائل، اجتماعی مسائل، اقتصادی ضرورتوں اور دوسری تمام چیزوں کی حامل ہے۔ اس کتاب میں کبھی جزوی چیزوں اور باریکیوں کو بیان کیا ہے جیسے مالی معاملات اور قرض کے لین دین سے متعلق امور کہ جن کے 18 احکام قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں بیان ہوئے ہیں، کبھی کلی اور ہماگیر اصولوں اور عام قواعد کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے۔ یہ تعبیرات قرآنی جن سے خطبہ بالا اور معصومین علیہ السلام کی روایات کو سند ملی، مسلمان انہیں سنے اور ان میں سے جس ہدایت کو چاہے قرآن میں تلاش کر لے۔ اب یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم جانشینوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں پہ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ واضح ہے وہ یہ کہ بہت ساری آیات تشریح و تفسیر طلب ہیں اور ان کی شان نزول اور استثنائی موارد کے بیان کی ضرورت ہے، یا وہ متشابہ آیات ہیں کہ آیات محکمات کی روشنی میں معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی تفسیر کی جائے۔ مثال کے طور پر قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، صرف 8 قسم کے مستحقین کا بیان ہے، لیکن وہ اجناس جن پر زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، نصاب کی مقدار، سال پورا ہونے کی شرائط، مستحقین کی شرائط، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کا طریقہ کار اور اس کا مصرف، یہ سب تفسیر و وضاحت سے محتاج ہیں، تفسیر و وضاحت کے محتاج ہیں اور جو معصوم پیشوا ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں احکام کا استنباط کرنے کے لیے ان اصولوں اور بنیادوں کی ضرورت ہے جنہیں کتاب خدا میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اور ہر قسم کے اشتباہ سے بچنے کے لیے معصوم علیہ السلام کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے کلی اور عمومی طور پر تمام لوگوں کو علوم و دانش کی طرف دعوت دی ہے اور ضروری مسائل میں اہل اطلاع، اہل علم کی طرف رجوع کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے اس خطبہ یعنی خطبہ 86 کے 3 حصے مکمل کر لیے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کل 6 حصے ہیں، تو آدھا ہم نے مکمل کر لیا ہے اور آدھا انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ابھی ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تو ہم بہت ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ہم بہت زیادہ وقت لے لیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں چوتھا، 5واں اور 6واں حصہ خطبہ نمبر 86 کا پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔